صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی۔ میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا۔ ایک کام خراب ہویا ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے۔ میں حضرت ادھر بیٹھا ہوں ممبر نبی علیہ السلام کے، میں کیسے بندے کو بھی جانتا ہوں حضرت جو کبھی اسی فیکٹری میں گیٹ کھولا کرتا تھا۔ حضرت ہمارے سیالکوٹ کی بات نہیں ہے، کیمیکل کی مل تھی حضرت، کبھی وہ اس فیکٹری میں نا گیٹ کھولا کرتا تھا حضرت۔ پھر حضرت جی مالک نے ایسا عروج دیا، پھر اس نے وہی فیکٹری خریدی حضرت۔ میں اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں جی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، کچھ لوگ کہہ دیتے نا نہیں، پھر اس نے حضرت وہ فیکٹری خریدی، صرف فیکٹری نہیں خریدی بلکہ حضرت اس نے گرد و نواح کی ساری زمینیں خرید لی حضرت، بہت بڑا ڈیرا بنایا۔ اس وقت اس کے ڈیرے میں الف سے لے کر یہ تک جو کچھ بنتا پکتا ہے سب اس کے اپنے کھیتوں کا ہے۔ میں نے ایک دن پوچھا مدرسہ صاحب ایتھوں اینج کیویں آیا ہے، کیویں؟ کہنے لگے کیونکہ میں نے گیٹ کھولنا ہوتا تھا، صاحب بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں پہ آتے، کہتے کبھی بھی کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کے نا میرے دل میں اللہ کے لیے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں آیا تھا، بلکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا تھا اور اپنے مالکوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے مالکانوں اور دے۔ کہتے وہ شکریہ پھر میرے مالک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے اسی فیکٹری کا مالک بنایا۔ ہاں میں حدیث سناؤں گا آپ کو جی، میں آپ کہیں گے جی کیسے ہو سکتا ہے، میں حدیث سناؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم ہے حدیث کا، کوئی بندہ کھانا کھائے، کوئی بندہ کھانا کھائے، کھائے حلال، کسی کا نہ کھائے، دھوکہ دے کے نہ کھائے، ملاوٹ کر کے نہ کھائے، چھین کے نہ کھائے، کھائے حلال کا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی بندہ کھانا کھائے، پیٹ بھر کے کھائے اور کھا کے شکریہ ادا کر دے اللہ کا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ نہیں آتی ویسے ہی عرض کر دے یا اللہ تیرا شکر، میں نے اپنی طاقت سے نہیں کھلایا، تو نے کھلا دیا مجھے، تیرا شکر۔ محبوب فرماتے ہیں کھانا کھائے، پیٹ بھر کے کھائے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دے، اللہ کو اتنا شکر پسند ہے، کھانا بھی اس نے کھا لیا پھر بھی اللہ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پھر حضرت جی ایتھے کھانا کھا کے شکریہ ادا کرو پھر بھی روزے دا ثواب ملے، تو پھر جڑا ہر گڈی دے لنگ دیاں اللہ دا شکریہ ادا کرے تو پھر مالک انہوں نہیں دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کو لینے والے بھی ہیں انہوں نے بھی تسمیہ سے بھی پکڑ رکھی ہیں کہ کسی نے بتایا کہ جی اتنی بار پڑھنے سے یہ ہو جائے، وہ بھی یہ والا ہی، وہ تو ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملتا ہے، جس نے صرف تسبیح سے ہی پکڑی ہوئی کہ وہ میرا اللہ ہے اور میں نے صرف اس کو اس لیے یاد کرنا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ باقی جو زیادہ نا میری وہ یہ والے، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ساری فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب بھری پڑی ہے جی، کیونکہ آپ سنتے بھی کافی ہیں ایسی چیزوں کو۔ تو میں تو حیران ہوں کہ وہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا ملین نیچے نا، میں اس دن ایک بندے کو دیکھ رہا تھا، میں حیران ہے ویوز لینے کے لیے کیا کیا، وہ جی شہادت دی انگلی تنی تے رکھ کے تے 2 بجے تسی اے نہیں ہری پڑھنا، ہر بندہ پھر کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، تو پھر نئے میں پھر بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سچ کہہ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا کہ جی رات کو 2 بجے اٹھ کے شہادت کی انگلی ادھر رکھ کے نا ناف میں، تو آپ نے یہ اتنی بار پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا چلو نیچے کومنٹس پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ، تو نیچے تقریباً سب نے لکھا تھا کہ حضرت صاحب تو نیچے پیڑ نکلا ہی ہویا کھ بھی نہیں، عجیب تماشا لگا، بس عجیب تماشا، بھائی ظاہر پیڑ ہی نکلنی ہے، انہیں کہا کہ 2000 باری پڑھنا تو پیڑ ہی نکلنی ہے۔ تو بہرحال میری بات پتر یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا کہ پیر سرانے شاہ کیا کہہ رہے ہیں یا پیر ترکونے والی سرکار کیا کہہ رہی ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو صبر اور صلاۃ استعانت لو۔ آپ اتر اے سوکھا کام میں اتنی والا کام ہو گیا،
سوکھا من جاؤ پٹھے کام میں نہ کو گل پھر لگے ہیں کیونکہ کوئی ڈیمانڈ ہے نا. آپ چاہتی ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ملے کہ بس میں کروں اور ہو جائے، اور ہوتا جوتا کچھ بھی نہیں بیٹا. میں کہتا ہوں کہ پتر تسبیحاں وہ پڑھ پڑھ کے نا ہم نے گھسا ڈالی کہ جی یہ پڑھیں گے تو پیسے ملیں گے، یہ پڑھیں گے تو دولت ملے گی، یہ پڑھیں گے. لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں کہ پتر دنیا کا امیر ترین آدمی پھر مکیش امبانی ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی پھر بل گیٹس ہے. امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں کو ہمارا نام بالکل حضرت ہمارا حال یہی ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو میں اپنا ایک دکھ رونے لگا ہوں کہ اقبال چل تو نے کم از کم وہ دور تو دیکھا تھا کہ جب زبان پہ تھا، لیکن ہم تو بہت دور دیکھ رہے ہیں کہ زبان پہ بھی کوئی نہیں. یہ دیکھیں نا تقریباً ابو بیٹھے ہیں اور وہ میں جب آیا ہوں بھائی فیصل میں نے ادھر وضو کیا ہے تو بہنیں بھی بیٹھی ہیں. اب دیکھیں نا بحیثیت ابو اور امی ہماری ڈیوٹی کیا تھی کہ جس رب نے ہمیں اولاد دی اس کے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جب بچہ تجھے لگے نا کہ یہ بولنے والا ہے، یہ عنقریب بولے گا، تو حکم کیا تھا کہ اس کو ہمارا نام سکھانا، اللہ، اس کو ہمارا نام سکھانا. لیکن کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، کسی جنگل سے تم آیا کوئی نہیں، تو ادھر کیا لگا ہوا ہے. اگر بچہ ابو کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس کو بٹھا کے کہہ رہا ہے بیٹا بولو پاپا، بیٹا بولو بابا، اسی طرح. اور اگر ماں ہے تو وہ بھی یہی مشق کروا رہی ہے کہ بیٹا بولو ماما. بابا چاہتے ہیں کہ اگر بولے تو پہلے میرا نام لے، ماما چاہتی ہیں کہ اگر بولے تو پہلے میرا نام لے. اوہ اللہ کے بندو، یہ فطرت نے رکھا ہے اس کے اندر. جب وقت آئے گا بغیر سکھائے اس نے ماما پاپا کہنا ہے، سکھانا تو اس کو اللہ تھا اور وہ ہم نے تو نہیں. اس لیے تو حضرت جی ہم یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہم پھر سروائیو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں ہم اوکے سوکے. پتہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ہمیں وہ مائیں ملی تھی کہ جب ہم رویا کرتے تھے نا تو وہ ہمیں چپ کرانے کے لیے نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ سنایا کرتے تھے. انہوں نے ایف ایس سی، ایم ایس سی، بی ایس سی کچھ نہیں بیچاریاں تھی، سادی سی تھی، لیکن جب ہم روتے تھے تو وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے یہ سنایا کرتے تھے. جب ہم روتے تھے تو وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سنایا کرتے تھے. یا جو ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کو نعت یاد ہوتی تھی وہ ہمیں چپ کروانے کے لیے وہ سنایا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے وہ اس گود کی برکت ابھی بھی رگوں میں موجود ہے. ہم سروائیو کر رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنا اللہ، اپنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچا کے بیٹھے ہیں. وہ اس دودھ کا اثر ہے، اس گود کا اثر ہے. لیکن ڈرا تو حضرت میں ان بچوں کی ہوں، ان کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے امی اور ابو ہم، اور جب یہ روتے ہیں نا تو ان کو کوئی حسبی ربی جل اللہ نہیں سناتا، بلکہ ان کو موبائل پہ کارٹون لگا کے پکڑا دیے جاتے ہیں. چل میری جان چھڑ، میرے کل کوئی اتنا ٹائم نہیں کہ میں تینوں حسبی ربی جل اللہ سناتا، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ تجھے اپنی گود میں لٹا کے میں مولا صلی وسلم دائما ابدا سناتا. ڈرا تو نہیں ان بچوں کے لیے ان کا کیا بنے گا، یہ کیسے سروائیو کریں گے. ہم تو چل رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا. اس لیے حضرت جی خود بھی اللہ پکائیں اور اپنے بچوں کو بھی اللہ سکھائیں، خود بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام مبارک پکائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور کوشش کریں حضرت کہ یہ جو سلسلہ زبان والا ہے نا یہ سلسلہ کچھ آگے بڑھے اور دل تک آئے. دیکھیں نا حضرت جی تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد میں بیٹھے. میں اگر 5 سے شروع کروں تو میں میرے خیال سے 65-70 تک جا سکتا ہوں. تو دیکھیں نا حضرت جی ہم نے کتنے طویل فاصلے طے کرنے ہیں، لیکن ہم زبان سے دل تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکے. اللہ آج سے 60 سال پہلے بھی ادھر ہی تھا اور 60 سال بعد بھی اللہ ادھر ہی جائے. میں اللہ کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکتا، میں نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک کو یہاں سے یہاں نہیں لا سکتا. اور میں تو بڑے دکھ سے کہتا ہوں سنیوں، بڑی بد نصیبی ہے حضرت
کہ نہ جو زندہ ہیں ہم نے ان سے کچھ لیا اور نہ جو مزاروں میں چلے گئے ہم نے ان سے کچھ لیا. یہ آپ کے بالکل پاس ہے. نہیں آج تک داتا حضور رحمت اللہ تعالی کیا لیا ہم نے چاولوں اور مکھانوں کے علاوہ. یہ میرے دادا شیخ حضرت 2013 میں حضرت کا وصال ہوا ہے اور اسپیشلی حضرت 9 10 11 12 یہ بڑے درد والے سال تھے. اکثر حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے. 100 سال کے قریب عمر پائی اور آپ فرمایا کیا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہونے کو آئے میں دکان سے جا کے بیٹھا ہوں لیکن جو سودا میرے پاس تھا کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں. یہ تو 2013 کے ولی کا درد ہے. تو میں اب الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے ڈر رہا ہوں کہ پھر داتا حضور کا اپنے مزار میں درد کا کیا عالم ہوگا. ہر روز لاکھوں ہزاروں لوگ آتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی وہ آتا ہو جو آ کے اس کا پتہ پوچھے. میں ایک دن پروگرام تھا وہ بات دل میں آئی. میں نے بڑی کوشش کی کہ دل تک ہی رہے زبان پہ نہ آ جائے. خطرناک باتیں ہوتی ہیں لیکن نہیں روک سکا. میں نے کہا جی بڑا رش ہے مسجد بھری ہے صحن بھرا ہے مزار پہ بھی بڑے لوگ ہیں لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں ہم تو معین الدین کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں پھر آیا کوئی. سارے دنیا دار دنیا مانگ رہے ہیں وہ پھر آیا ہی کوئی نہیں جس نے آ کے اس کا پتہ پوچھا. میں آپ سے گزارش کروں گا بڑے مکھانے کھا لیں اور بڑے چول کھا لیں. نہ داتا صاحب کا میں مکھانوں کو لنگر مانتا ہوں نہ میں کیونکہ وہ ادھر ایسا کچھ کرنے آئے ہی نہیں. اس دن جاؤ نا یار جا کے عرض کرو کہ حضور نہ آج مکھانے کھانے ہیں کہ نہ چول. آج وہ جو معین الدین کو عطا کیا تھا کو ایک قطرہ مجھے بھی عطا. اور میں حضرت لوگ بیٹھے ہیں میں کہوں گا میرا ایمان اور میرا وجد کہتا ہے کہ داتا صاحب بھی اپنے مزار میں کہیں گے آج جڑا ہی آیا ہے آج کو جڑا آیا ہے جن عمران دے ڈیک وریاں دے ڈیک نہیں سمجھا آج کو جڑا آیا. ان کو خوشی ہوتی ہے ڈیوٹی جو یہ ہے. دیکھیں نا کتنا پیار تھا دین سے. نکاح ہی نہیں کیا بیوی ہوگی بچے ہوں گے ان کو ٹائم دینا پڑے گا. نہیں علی یہ ٹائم بھی نانا جان کی امت کو دینا ہے. ان کو رب اور رب کے رسول کا راستہ دکھانا اور کوئی ان سے جا کے رب کا پتہ ہی نہ پوچھے. کوئی جائے نہ انداز بدل گئے. وہ وہی پیر کا کام ہے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا. پیر کا کام ہے اندر سے حسد نکالنا. پیر کا کام ہے اندر سے بغض نکالنا. پیر کا کام ہے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا. تے چھریاں تے کنڈے تے کل تے بندوقاں تے گولیاں تے تلواراں تے کوڑے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. نہ ہم نے کہیں پڑھا نہ کہیں ہم نے سنا. میں کہتا ہوں اندر سے کو پورا F-16 طیارہ بھی نکال دے میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ ہم نے کشف المحجوب میں جو تصوف پڑھا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا. ہم نے عارف المعارف میں جو تصوف پڑھا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. ہم نے مکتوبات امام ربانی میں جو تصوف پڑھا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں. میں آپ کو ان ساری کتابوں کا نچوڑ بتانے لگا ہوں. وہ سارے ملا کے کہتے ہیں کہ جی ہم ولی ہم پیر ہم صاحب کمال اس کو مانتے ہیں جو اندر سے دنیا کی محبت نکالے اور اللہ کے رسول. جس پیر سے یہ کام نہیں ہوا حضرت وہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو مرضی کرے آپ کے کاغذوں میں آپ اس کو جو مرضی کہتے پھریں آپ اس کو جو مرضی سمجھیں. کیونکہ اقبال نے بھی یہ رونا توڑایا تھا. اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے پیر کدھر گئے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا امت کے ساتھ تماشا کروا رہے ہیں؟ اب تو بھائی ضرورت ہے کہ امت کو تیاری کروائی جائے. بھائی دجال آنے والا ہے وہ بھی سوچ دکھائے گا. بھائی دھوکہ نہ کھانا یہ کوئی ولایت کی پہچان نہیں. اب تو تیاری کا وقت ہے کہ امت کو بٹھایا جائے امت کو بتایا جائے بھائی یہ جال ساز ہیں بچو. بلکہ ہم تو دجال کو ماننے کی تیاری کروا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی اس طرح کے کچھ کر دکھائے اس کو بس آنکھیں بند کر کے مان جانا. دجال کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا. وہ بغیر بارش کے بادل برسائے گا. بغیر بادل کے بارش برسائے گا. وہ پتھر میں سے سبزہ اگائے گا. بھائی یہ تو کوئی ولایت کا کمال نہیں بلکہ قرآن ولایت کا نصاب کیا دے رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور آگے کیا کہا
الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ بس حضرت جی کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیا مجاور رہ گئے۔ لیکن میں در سے کہوں گا بھائی ان کا بھی کوئی قصور نہیں، جیسے لینے والے ویسے دینے والے۔ آپ کو ایسا پیر چاہیے جو داڑھی کری کا ہے؟ نہیں چاہیے آپ کو۔ آپ کو تو وہ پیر چاہیے کہ آپ ساری عمر منوا کے رکھیں، پپو بنے رہیں بس، اور وہ آپ کو کہ تو ٹینشن ہی نہیں لینی، میں تیری انگل پڑھ کے تمہیں لے جانا نہ۔ جو سر پہ امامہ رکھنے کو کہے ایسا پیر کس کو چاہیے؟ جو پیر کہے 5 وقت جماعت کے ساتھ مسواک کر کے نماز پڑھنی ہے، چاہیے کسی کو ایسا پیر؟ کسی کو ایسا پیر نہیں چاہیے۔ اس لیے حضرت جی جیسے لینے والے ویسے دینے والے۔ حضرت سلطان باہو تو 400 سال کا مکیش پہلے کہہ گئے، نہ کو طالب نہ کو مرشد، جھوٹے دم دلاسا۔ اس لیے پتر کسی دن جاؤ اور جا کے عرض کرو نہیں جو حضرت معین الدین پاک کو عطا ہو۔ اور یاد رکھنا لاہور والوں، میں کہتا ہوں قربان جاؤں گا صافیت پاک ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے۔ لیکن میں کہتا ہوں یار کیا سچا اور سونا سودا دیا ہوگا آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور یاد رکھنا جب سلطان الہند داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے نا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی تھے، سلطان الہند ہو کے آئے تھے۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس پاک در کی بھی عطائیں موجود تھیں، پھر بغداد شریف گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطائیں بھی موجود تھیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کیا عطا کیا ہوگا داتا صاحب نے کہ کیا یہ تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ کیا سودا ہوگا داتا صاحب کے پاس، کیا اعلیٰ سودا ہوگا داتا صاحب کہ کیا یہ تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا سنیو اللہ دا واسطہ جی دل ہو کجن بڑے دین والے نے لین والا کوئی نہیں ہے، لے لو۔ میں تو کہتا ہوں کس دن جاؤ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اور عرض کرو حضور وہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میری ڈیوٹی جو ہے نا وہ مدینہ لے کے جانے کی، حضور اج میں آیا ہوں، میں نے بھی لائے کے چلے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاید راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل نہیں۔ حضرت صاحب انداز بدل گئے، باتیں بدل گئی، یہ دل یہ روح یہ تزکیہ یہ ہماری سٹیجوں سے نکل گیا سارا کچھ۔ اب تو باتیں مکھنی ہیں، لگیاں نے موجاؤں لائی رکھی سونے، چڑی ہوئی گڈی نے چڑھائی رکھی سونے۔ اب تو سٹیجوں میں یہی ہو رہا ہے۔ اور ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، نہ موجاں تھے نہ گڈی۔ ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ وہ باتیں گئی ہیں، اب تو موجاں تے گڈیاں لڑ جاتے ہیں۔ بڑے کیا کہا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ہوں تے موجاں تے گڈیاں نے جانا، وہ باتیں نہیں رہی ہیں، وہ انداز بدل گئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ لیکن کیونکہ حضرت جی میں نے جیسے پہلے کہا یہ باتیں تب تھی کہ جب یہ باتیں کوئی پوچھنے والے بھی ہوا کرتے تھے، اب ایسی باتیں پوچھتے کوئی نہیں، اس لیے پھر یہ باتیں بھی بس کتابوں میں رہ گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی شخص سے دوستی کرتے ہیں، جب اللہ کسی شخص سے دوستی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے دوستی اس کی پہلی نشانی فرمایا اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول، اس کی زبان پہ اس کا ذکر، اس کے دل میں اس کا ذکر، اس کے لو لو میں اس کا ذکر۔ میں نے کہا نا حضرت ہم یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ نہیں طے کرتے، پھر لاہور نہیں آنے لگوں آپ، وہ یہاں ایسی ایسی ہستیاں بھی آرام فرمائیں کہ دل روح نہیں، بلکہ وہ کہاں تک گئے، ربا میرے حال دا محرم، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو،
شاہ حسین رحمۃ اللہ لوں لوں میں، اور ہم یہاں سے آج تک آگے نہیں آتے۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ وہ باتیں نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ عید کا دن تھا اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ عیدگاہ میں تشریف فرما تھے عید کی نماز ادا کرنے۔ تو لکھا ہے کہ عیدگاہ کے باہر نہ دیوانہ تھا، وہ کرتا کیا کہ جو بندہ عیدگاہ سے باہر آتا نا وہ ہر آنے والے سے یہی پوچھتا سائیں عید کدا، بھائی عید کب؟ تو لوگ اس سوال پہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسا پاگل آدمی، عید کا دن ہے، عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے، لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ سائیں عید کدا۔ وہ لوگ آتے رہے، وہ لکھا جب سارے آ گئے نا آخر پہ حضرت خواجہ غلام فرید ہے رحمت اللہ علیہ، اس نے آپ سے بھی یہ سوال کیا سائیں عید کدا، قربان جاؤں گا۔ آپ نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا یار ملے جدا، فرمایا اس دن عید ہوگی جس دن یار ملے گا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ پتر عمریں گزر گئی ہیں، یاری بھی نہیں لا سکتے، ہم یاری والے معاملے پہ آئی نہیں، بلکہ فیصلے نہیں ہم سے آج تک ہوا کہ یار ہے کون ہے۔ اس نے سوال کیا سائیں عید کدا، آپ نے فرمایا یار ملے جدا، جس دن یار ملے گا اس دن عید ہوگی۔ وہ رو پڑا کیونکہ اس کو وہ جواب ملا تھا جس کا وہ منتظر تھا۔ اس نے روتے ہوئے پھر سوال کیا یار ملے کدا، حضور اب یہ بتائیں یار کب ملے گا؟ آپ نے پھر فرمایا ایہو نفس مرے جدا، فرمایا جب تو اس کو مار ڈالے گا پھر تجھے یار ملے گا۔ لیکن میں نے کہا نا کہاں حضرت اس کے تذکر، اب تو پل رہا ہے، اب تو ہم اس کو پال رہے ہیں، تعریفیں کروا کروا کے پال رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس انداز سے پال رہے ہیں۔ وہ گئے جو کبھی جو اس سے لڑا کرتے تھے، جن کی اس سے لڑائی، حضور بولے شاہ بولے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ پڑھ جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ بڑے، ڈھونڈو یار کوئی بندہ اس کو چیک کرواؤ کیا حال ہے، کوئی نہیں، پال رہے ہیں اس کو پال رہے ہیں، سنڈا پالنے کا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے کدی اپنے آپ پڑھے، جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ بڑے۔ ایویں لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑی، آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڈدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے۔ جاؤ یار لمبو کوئی تلاش کرو، کوئی ڈھونڈو دو، کیونکہ یار تب ملے گا، فرمایا اے ہو نفس مرے جدا، جب تو اس سے خلاصی پالے گا، اس کو پاک کر لے گا، اس کو طاہر کر لے گا، پھر تجھے یار ملے گا۔ اور بڑی ماشاءاللہ اچھی نعت خوانی ہوئی، میں حضرت اس سے میں آسان آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام اور میرے درمیان جو پردہ ہے، وہ پردہ اور کوئی نہیں، وہ پردہ سلیمان خود دیا۔ جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا تو پھر آپ بھی داتا کی نگری کی کسی سڑک میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے پھریں گے یار کو ہم نے جا بجا دیا۔ لیکن پہلے یہ میں کا پردہ اٹھا، جتنی دیر میں اتنی دیر تو نہیں، اور جتنی دیر پھر تو ہے پھر میں نہیں، یہ تو اور میں کی لڑائی ہے۔ جس دن میں ختم ہو گئی پھر اس دن تو ہی تو۔ آپ بھی لاہور کی کسی سڑک پر کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے ہوں گے یار کو ہم نے جا بجا دیا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں عاشق میں آگ کی صورت سینہ بریاں، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا۔ یہ کوئی اور پردہ نہیں، یہ پردہ میں خود۔ جس دن یہ میں کا پردہ اٹھ گیا، فرمایا اے ہو نفس مرے جدا،
یہ ہو نفس مرے جدا. اس نے پھر سوال کیا, انہیں عرض کی سائیں یہ ہو نفس مرے کدا, یہ نفس کب مرے گا؟ دیکھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے جواب دیتے ہوئے تشریف لے گئے. فرمایا یار چاہے جدا, جب یار چاہے. بولنے کو بہت کچھ ہے ماشاءاللہ. دو دوست آئے بیٹھے ہیں, میں بس اتنا ہی کہوں گا پتر یہ سفر طے کرو, یہ سفر طے کرو. بڑا کال ہو گیا, اب کچھ تھوڑا حال کی طرف بھی آؤ. یہ سفر طے کرو. کسی لحاظ سے اگر نماز ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. نمازی کہاں ٹکریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوں, جب سے میں مسلمان ہوا, فرمایا کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس قول مبارک پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ 6 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے, 7ویں دن کھایا کرتے تھے. کسی نے سوال کی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اس کی حضور اتنا مجاہدہ کیا, 6 پیٹ بھر کے نہیں کھایا. وجہ فرمایا جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا, اس لیے تاکہ ذکر کی چاشنی پا سکوں. اب یہاں اسپیشل جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں پتر, پتہ لگا اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو چاشنی چھن جاتی. نماز میں مزہ, ذکر میں مزہ, درود میں مزہ. اگر بندہ حلال بھی پیٹ بھر کے کھائے تو یہ چاشنی چھن جاتی ہے, تو جو کھائے حرام. اور پتر کیونکہ میرا بھی معمول ایسا نہیں, گنہگار آدمی, لیکن جو خود کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کی دعوت دوں گا. یہ 6 دن تک کھانا کھانا پتر یہ تیرے میرے واسطے کی بات بھی نہیں ہے, یہ انہی کے حوصلے اور انہی کے ضرب تھے. بس اتنا میں کہوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے, یار حلال ہی کھائیں گے تو کھائیں. انہوں تو حلال بھی نہیں, بس اتنا کریں کہ حلال کھائیں. فرمایا اس لیے تاکہ ذکر کی چاشنی پا سکوں. حضرت نماز ہم پڑھتے ہیں, ہے چاشنی. کبھی رکوع میں چاشنی پائی, کبھی سجدے کی چاشنی ملی ہے. کہاں نہیں ہے نمازاں ساڈی, ٹھک ٹھک پہ کرنے ہیں, او رکھیا تھا, او چکیا, او رکھیا تھا. میں کہتا ہوں حضرت جی ساری نماز پہ قربان جاؤں, یہاں تو ادھر سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا. جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے نا, تو پھر ادھر سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا. سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے اللہ. لیکن اتھے کی یہ جناب 180 دی سپیڈ تھی. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت. میں ایک دن پڑھ رہا تھا, بات اس کی کچھ ٹھیک بھی تھی, کچھ بات ٹھیک بھی نہیں بھی تھی. اس نے لکھا تھا کہ جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اگر اسی رفتار سے ہم آپس میں گفتگو کریں تو دوسرے کو کہنا پڑے گا یار ایک باری پھر کہیں نہ کیجیے. سمجھ کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ کی شان سے بہت بلند ہے. بات ٹھیک بھی تھی, بات ٹھیک نہیں بھی تھی. کیوں بلا چاشنی کوئی نہیں ہے. اور حضرت اس سے زیادہ دکھ ہے, 40 سال میری عمر ہو گئی, کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں مجھے آگیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. کبھی نمازیوں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت یہ چاشنی کدھر سے ملتی ہے, کیسے ملے گی چاشنی. وہ جو سجدوں کی لذت ہے, وہ جو رکوع کا مزہ ہے, وہ جو قیام کا لطف ہے, حضرت نہیں مجھے میسر کوئی, کہاں سے ملے. دکھ یہ ہے پوچھتا بھی کوئی نہیں. وجہ پھر وہی ہے کہ میں ادھر سے نمازی ہوں, ادھر سے میں بھی بے نماز ہوں, اس لیے کوئی نہیں پوچھتا. اقبال نے نہیں کہا تھا مسجد تو بنا دی چھپ بھر میں ایمان کی حرارت, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز یاد نہیں. کیونکہ حضرت جس دن یہ نمازی ہو گیا داڑھی آتی وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جس دن یہ نمازی ہو گیا ننگے سر باہر نکلنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا. جس دن یہ نمازی ہو گیا کوئی غیر محرم جا رہی ہو آپ کا دل ہی نہیں مانے گا دیکھنے. جس دن یہ نمازی ہو گیا گناہ چھوٹ جائیں گے, نیکی آ جائیں گے. اس لیے ابھی تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں کیونکہ یہ بے نماز.
اور دکھ اس بات کا حضرت کوئی پوچھتا ہی نہیں، منڈا نہیں ہو رہا، کم نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا۔ اور بھائی اس نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، اس نے کہا تؤتی الملک من تشاء، تو پریشان کی ہوتا ہے، جس کو چاہوں گا ملک دوں گا۔ یہ آپ کی اور میری پریشانی نہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہوں گا میں لے بھی لوں گا واپس، اور جس سے لینے پہ آؤں روک مجھے کوئی نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہوں گا عزتوں کے تاج عطا کروں گا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہوں گا واپس لے لوں گا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ۔ ساری میں اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت، عمر حضرت صاحب ہماری گزر گئی، ہم روٹی کپڑا اور مکان سے نہیں نکل سکے۔ اس طرح شیطان نے ہمیں پھنسا دیا، کیونکہ حضرت اس کو سب کی ویکنس پتا ہے، اس کو میرا پتا ہے میرا ویک پوائنٹ کیا ہے، کتنے میں سلیمان کو چھوٹنے لے آیا۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت کی بارگاہ میں بھی عرض کی تھی، میں حضور بہت مجھے مسکرا کے فرمانے لگے پرانا پیتی، پرانا پیتی، اس کو سب کا ویک پوائنٹ پتا ہے، کنوں کتنے چھوٹے اور اتنے چھوٹتا لے آیا۔ یہ مولانا روم حضرت مسنوی شریف میں لکھ رہے ہیں، ہمیں تو وہ سمجھتے کچھ نہیں نا، اور جاؤ کام کرو، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہمیں وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ لڑائی تو غوث اعظم سے ہوئی تھی، متھا تے جنید بغدادی نہ لگا تھے، ایک دفعہ پسینے تو اس کے بعد جب استامی نے نکلوائے تھے، ہمارے حوالے سے تو وہ ریسٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں مری ہے کسے بیٹھا ہے، بالکل ایزی ہے ہمارے حوالے سے، ہم نہیں کوئی ایسی کام۔ یہ لکھا ہے حضرت جی ابلیس کی مجلس شورا، بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن بس ہمارے نصاب حضرت اس سے محروم ہیں۔ بہرحال میں نے جو بات شروع کیا اسی پہ رہتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں وہ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں حضرت، جو جماعت چھوڑنے کے عذر کتابوں میں لکھے ہیں نا کہ ویسے اگر آپ چھوڑیں گے تو گناہ ہیں، جو عذر ہیں پھر گناہ نہیں ہوگا۔ سخت بارش، اندھیرا، کیچڑ، راستے میں کچھ جانی مالی نقصان ہونے کا ڈر، ماحول اس طرح کا بنا، اب گھر بھی پڑھ لیں تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ سارے عذر موجود تھے، بارش بھی تھی، سارا کچھ ہی تھا، لیکن کو بابا جی نے بڑے پکے نمازی تھے، جماعت والے، تو سب سے منع کرنے کے باوجود انہوں نے کہا جی میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ وہی ہوا، باہر نکلے، اندھیرا تھا، کیچڑ بھی تھا، پاؤں سلپ ہوا، گر گئے، پھر واپس آئے، بچوں نے، بیٹیوں نے، بہو سب نے روکا، پھر وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر نکلے، پھر گر گئے، پھر واپس آئے، پھر سب نے روکا، پھر وضو کیا، کپڑے چینج کیے، پھر نکلے۔ جب تیسری بار باہر نکلے تو باہر ایک بندہ اپنے ہاتھ میں روشنی کا انتظام کیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا بابا جی ہاتھ پکڑائیں، 2 بار گر گئے ہیں، پھر نہ گر جائیے گا، آپ کو مسجد چھوڑ کے آؤں۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے، بابا جی اس کے ساتھ چل پڑے، مسجد آئی، بابا جی مسجد میں داخل، لیکن دیکھا تو دائیں بائیں وہ کوئی نہیں، جب پیچھے دیکھا تو وہ واپس جا رہا تھا، آواز دے کے کہا ہو تو نہیں نماز پڑھنی؟ اس نے کہا حضرت یہ تو آپ کو چھوڑنے آنے ہیں، پڑھنے تو دور، میں تو کبھی کسی کو پڑھنے بھی نہیں دیتا ہے۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان۔ تو کہا مجھے کیوں چھوڑنے آ گیا؟ آج آپ کو چھٹی تھی، رخصت تھی، گھر بھی پڑھ لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی اتنا پیار جماعت سے، چھٹی ہونے کے باوجود آپ نکلے، گر گئے، جب آپ گرے نا تو آپ کے گرنے پہ آپ کے رب کو اتنا پیار آیا، آپ کا سارا گاؤں بخش دیا اس نے۔ پھر آئے، بیٹوں نے، بہوؤں نے روکا، پھر نہیں رکے، پھر وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر نکلے، پھر گر گئے۔ جب پھر گرے نا تو اللہ کو اتنا پیار آیا، اس کی رحمت اتنی جوش میں آئی، سارا شہر ہی بخش دیا۔ پھر آئے، پھر وضو کیا، پھر کپڑے بدل کے نکلنے لگے۔ میں نے کہا بابے کو مسجد میں چھوڑ آؤ، کہیں یہ نہ ہو پھر گر جائے، اللہ سارے مسلمانوں کو ہی بخش دے۔ او دے نال متھا ہے کوئی کہانی، کوئی کہانی۔ اس لیے حضرت صاحب محنت کری اور ڈھونڈو میرے، میں بس او دے نال متھا ہے کوئی کہانی، کوئی کہانی۔ اس لیے حضرت صاحب محنت کری اور ڈھونڈو میرے، میں بس گفتگو کا اینڈ کرنے لگا ہوں۔ میرے حضرت صاحب کو کسی بندے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو بندے بنانے والے تھے، لیکن میں نے آخر تک حضرت صاحب کو ایک دعا کرتے دیکھا، یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی بندہ ملا، ڈھونڈو یار کوئی بندہ جو یہ فاصلہ طے کروا دے۔ میرا اللہ یہاں سے یہاں، اللہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے ہوتا ہوتا
میرے لو لو میں اللہ اللہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی محنت کرے تب پھر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آخری بات، وقت وصال تھا، آنکھیں بند تھی، لوگ حاضر خدمت تھے۔ وہ لکھا کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا کہ حضور کلمہ پڑھو، تو آپ نے آنکھیں کھول کے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا، سنگیا یاد بھی اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں۔ کتنا یاد کیا ہوگا، آج وقت ہے یاد کر لو، وقت جا رہا ہے۔ خود بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اللہ یاد کرو۔ جو بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں، خود بھی اللہ پکاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ جو کہا جو سنا اللہ اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کئی رحم فرما دے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ